آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہر بندہ پس کے رہ گیا ہے. تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مہنگائی ہے اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ لوگ چیزیں ذخیرہ کر لیتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں بوریاں چینی، چاول، آٹا وہ پکڑا جاتا ہے، لوگوں نے ذخیرہ کر کے رکھا ہوتا ہے، اور وہ کیا خیال ان کا ہوتا ہے کہ اس کو رکھتے ہیں، چیزیں شارٹ ہوں، پرائس بڑھے، پھر بیچیں گے. تو کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس سے منع فرمایا ہے، مسلمان کو تو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو کیا یہ مادہ پرستی کی ہی ایک صورت ہے، اسی وجہ سے لوگ کرتے ہیں؟ سر پروفیسر صاحب، بات تو آپ نے بڑی زبردست کی سر. اور یس، اس کا ایک اسٹریٹ سا آنسر یہی ہے کہ جی یہ ایک مادہ پرستی کی ہی ایک صورت شکل ہے. لیکن مادہ پرستی اٹ سیلف تھوڑا سا ہٹ کے ہے اس سے. وہ یہ اس کے مختلف قسم کے یہ مظاہر ہو سکتے ہیں، یا اس کے یہ مختلف قسم کے فیسز یا چہرے ہو سکتے ہیں. ان میں سے ایک یہ اس کی ریزنز کیا ہو سکتی ہیں. مثلا یہ جو آپ نے ابھی مثال فرمائی، یہ شدید اسلام میں بنا ہے. جی. اور اچھا، مجھے پروفیسر صاحب ذاتی طور پر مجھے یہ چیز اتنی حیران نہیں کرتی جتنی مجھے ایک حدیث حیران کرتی ہے. کسی نے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سرکار کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جی کر سکتا ہے. پھر آپ نے کسی نے پوچھا کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ آپ نے کہا جی کر سکتا ہے. پھر اس نے پوچھا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مومن جھوٹ، جی ایک روایت میں مسلمان میں مومن، دونوں باتیں. تو مجھے یہ چیز بذات خود زیادہ حیرت میں مبتلا کرتی ہے. اگر آپ اس پہ پرکھ لیں تو آپ کو ویسے ہی 90% اپنا معاشرہ ہے وہ اس کیٹیگری سے خارج نظر آتا ہے. تو یہ کیٹیگری جو آپ نے بیان فرمائی، یہ حرکت یا یہ کبھی حرکت کے ذخیرہ اندوزی کر لینا، یہ زیادہ مذموم ہے، اس کی زیادہ مذمت ہے. ون تھنگ. دوسرا یہ کہ جو مٹیریلزم ہے یا مادہ پرستی ہے، اس کی جڑیں ہماری سائیکالوجی میں، ہمارے ذہن میں بہت ڈیپ موجود ہے. آپ کو زیادہ تر مطلب بیسیکلی جب آپ لفظ مادہ پرستی کی بات کرتے ہیں تو ایک لفظ ہی اس کا مطلب فارم، میٹر. ٹھیک ہے. جو آپ اور میں دیکھ رہے ہیں، جو آپ کچھ دیر پہلے بھی ہم یہ بات کر رہے تھے، ہم جو میرا آپ سے کلام ہو رہا ہے یہ ظاہر ہے، صحیح، لیکن جو چیز کلام کر رہی ہے وہ میرا باطن ہے جو آپ سے کر رہا ہے. مادہ پرستی سے مراد ہے کہ ہم کسی چیز کی ظاہری کو اس قدر اہمیت دینا شروع ہو جائیں کہ ہم اس کا باطن بھلا بیٹھیں. مثال کے طور پہ یہ تمام اشیاء صرف ہماری ضرورت کی ہیں، کھانا پینا، اچھا ارن کرنا، اچھا کمانا، اچھی گاڑی، سب کچھ ہے. لیکن مقصد یہ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے کہ جب ہم ان کے ظاہر کو اس قدر فوقیت دے بیٹھیں کہ ہم ان کا باطن جو ہے وہ بھول جائیں. اور یہیں سے جو ہے ساری گڑبڑ کی ابتدا ہوتی ہے مادہ پرستی کے اوپر. اگین مادہ اینی تھنگ جو کہ جس کو ہم چھو سکیں، جس کو ہم پکڑ سکیں، جس کو حواس خمسہ سے ادراک کر سکیں، مادہ کی کیٹیگری میں آتی ہے. اور یہ ساری، اور آپ یہ کو نوٹ کیجئے گا یہ بات کہ جو افراد ظاہر بین ہیں یا ظاہر کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. مثلا دیکھا اگر آپ سے، اور یہ بات صرف ہماری اشیاء صرف میں نہیں ہے، آپ عبادات کو لے لیں. اگر آپ عبادات کے ظاہر پہ توجہ کریں گے، اس کی روح بھول جائے گی تو آپ اسی عبادت چاہے قابل قبول نہیں رہے گی. جس طرح مثال کے طور پہ ہم آج کل پوری امت مسلمہ روزے کے ظاہر پہ چلے گئے ہیں اور اس کی حقیقی عبادت ہم نے حقیقی معنی جو ہے وہ باطن کو بھول چکے ہیں. ہم وہ افطاریوں پہ اور وہ کیا کہتے ہیں اس کے سحریوں پہ ہم بہت فوکس ہے، لیکن جو اس کی اصل جو روح ہے، ایلیمنٹ ہے، جو مقصد ہے، وہ ہم بھول چکے ہیں. اسی طرح سے مثال ہے، جس چیز کا بھی آپ ظاہر کو فوکس کرتے چلا جائیں اور اس کے جو اندر چھپے ہوئے ظاہر باطن کو اگنور کرتے چلے جائیں گے، آپ اسی لیول پہ مادہ پرستی کا شکار ہوتے چلے جائیں گے. اور جس قدر مادہ پرستی کے شکار ہوں گے، کیونکہ چونکہ آپ نے اصل اسلام نے کبھی بھی اٹھک بیٹھک، مطلب اگر میں نماز کی روح کو نہیں پہچانتا، اور وہ اگر میری نماز مجھے رزق حرام سے نہیں بچاتی، میری نماز اگر مجھے غلط کاموں سے نہیں روکتی، تو اس کا مطلب کہ میں صرف وہ ظاہری اٹھک بیٹھک میں تو انوالو ہوں. وہ میری پٹی تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ میری نماز کا حقیقی مفہوم نہیں ہو سکتا. تو آپ کی بات ڈاکٹر صاحب درست ہے. تو شاہ صاحب آپ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ بیسک جو ہم زیادہ جس میں انوالو ہیں، یہ سب سے زیادہ بری چیز ہے یا اس کی بنیاد ہے، وہ جھوٹ ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پھر آگے ہماری زندگی میں شامل ہو جاتی ہیں. میں نے یہ عرض کیا کہ یہ مطلب جو آپ نے بیسیکلی آپ نے مثال ہی شروع میں ایسے دی تھی، تو وہ تو پھر ایک لیٹر مثال ہم روزمرہ میں مطلب آپ کو ذخیرہ اندوزی کرنے کے لیے آپ کے پاس تھوڑا کچھ
کیش ہونا چاہیے تاکہ آپ ذخیرہ اندوز بن تو سکیں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس کچھ کیش ہونا چاہیے, کچھ بزنس کی جگہ ہونی چاہیے, آپ کے پاس کوئی گودام شدام ہونا چاہیے. یہ تو وہ گناہ جس کے لیے کچھ لوازمات چاہیے, ٹھیک ہے. جھوٹ بولنے کے لیے آپ کو کوئی لوازمات نہیں چاہیے, آپ کی ایک زبان چاہیے اور آپ کی تھوڑی دل میں قلب میں ایک تھوڑا سا بدنیتی ہونی چاہیے کسی شخص کے بارے میں. تو یہ اتنا بڑا کبیر فعل ہے. تو اگر اس کی بنیاد جو ہے وہ اس پہ اگر اس کی چھٹی نہیں ہے, اس کی پرز آپ کو 90% آف دا معاشرہ بدقسمتی سے اس پہ انوالو نظر آتا ہے, تو وہ جو وہ اس کے مقابلے میں مجھے ایک چھوٹی نظر آتا ہے گناہ. استغفر اللہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بات کو کانٹیکس پہ کے علاوہ نہیں لینا چاہیے. تو وہ جو ذخیرہ اندوزی ہے وہ جھوٹ کے مقابلے میں, مطلب حدیث ہے بیان کر رہی ہے اور مستند حدیث ہے, تو وہ اس کے مقابلے میں کم ہے. تو یہ سارے اینگلز مادہ پرستی کے ہی ہیں. جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ وہی ہے جو نظر آ رہا ہے, مثال کے طور پہ ہم اس کی پیچھے دھیان, ایک حدیث ہے بڑی خوبصورت دعا, ایک سرکار کریم کی حدیث دعا یاد آئی, اللہم ارنی حقائق الاشیاء کما ہی, یا اللہ مجھے حقائق اشیاء دکھا یا ان کی تعلیم دے جیسے کہ وہ ہے, جیسے کہ وہ نظر آتی نہیں, جیسے کہ وہ ہے. مطلب اتنی خوبصورت دعا ہے, اور مطلب میں اس کے بارے میں کیا الفاظ ہی نہیں ہے میں اس پہ کروں کہ سرکار نے اس خوبصورت دعا سے چند بڑے بڑے مسئلے جو ہیں وہ آپ نے ہمارے لیے ایک چھوٹے سے مختصر جملے سے آپ نے فرمایا کہ ہمیں یہ توفیق ہو کہ ہم حقائق اشیاء دیکھنے کی ہمیں صلاحیت حاصل ہو. یا اللہ تو کھولا, ہمیں تو نہیں اتنی بساط نہیں ہے, ہماری اوقات بساط نہیں ہے, پہنچ نہیں ہے, تو ہمارے سامنے حقائق اشیاء کھول. جب آپ کے سامنے کسی چیز کی حقیقت کھلتی ہے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے یار کہ یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں تھی جس کے لیے میں لٹو ہو رہا تھا, یہ کوئی اتنا بڑا میٹر نہیں تھا جس کے لیے میں بہت زیادہ پریشان بھی رہا تھا. اچھا آپ نوٹ کیجئے گا زندگی کے وہ معاملات جو ہمارے لیے کسی لمحے بہت زیادہ امپورٹنٹ تھے, پورے 6 ماہ گزرنے کے بعد ان کی ویلیو جو ہے وہ اس خاص کے برابر بھی نہیں رہ جاتی. آپ نے BA ایگزام دیا, آپ کہتے ہیں کاش, کوئی بھی مثال لے لیں, لڑکیاں جو ہیں وہ اپنی شادی کے لہنگے پہ مری جا رہی ہوتی ہیں, اس کے لیے لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں درزیوں سے, ماں باپ سے, کزن سے, اور آخر 6 مہینے کے بعد وہ لہنگا ایسی جگہ پڑا ہوتا ہے ان کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کس الماری کے کس ڈبے میں رکھا تھا. اور آپ جس نوکری کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ یا اللہ کچھ ہو جائے, میرے پاس وہ آ جائے, آفٹر اے فیو منتھس کہتے ہیں یار آپ اس پہ جانا بھی جو ہے نا وہ توہین سمجھتے ہیں. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے.